نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، چونکہ ہماری ویڈیوز تھی اس کی تسلسل کی تیسری کڑی ہے اور تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم تیسرے آرگن کے اوپر بات کریں گے جس کا تعلق انسان کے اعصاب، انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انسان کا اعصاب، یہ انسان کا دماغ انسان کی بڑی اہم چیز ہے جو انسان کو احساس کا کام کرواتا ہے۔ اس کے اندر دو فنکشن کام کرتے ہیں، جیسے کہ ایک حکم رساں اعصاب ہے، ایک خبر رساں اعصاب ہے۔ جو خبر رساں اعصاب ہے وہ خبر دیتا ہے، جو حکم رساں اعصاب ہے وہ آگے مسکولر سسٹم اور انسان کے دل کو حکم دیتا ہے۔ جب اس کو خبر ملتی ہے تو وہ آگے حکم جاری کرتا ہے۔ اب وہ حکم جاری کرتا ہے، جو حکم رساں اعصاب ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں جہاں سے انسان کے جسم میں حرکت کا عنصر سامنے آتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے نروس سسٹم کے حوالے سے، اعصاب کے حوالے سے۔ جو پہلی ویڈیو کا تسلسل تھا وہ ہمارا مسکولر سسٹم اور ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم سے متعلق تھا۔ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ہماری اسپیشلی اعصاب کے حوالے سے، ہمارے نروس سسٹم کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم ہمارا آرگن ہے۔ جیسے ہمارا آرگن دل اور ہمارا جگر ہے، اسی طرح ہمارا اہم آرگن ہمارا دماغ بھی ہے۔ اگر تینوں کی کنڈیشن اپنے اپنے لیول پہ صحیح نہ رہے تو انسان یقیناً بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں جو خوراک اللہ رب العزت نے ترتیب دی ہے، اس کی ترتیب دینے کا آخر کوئی مقصد تھا۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو مسکولر سسٹم ہے اس سے متعلق خوراک اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بنائی ہے، جس میں پھل بھی زیادہ ہیں، جس میں ڈرائی فروٹ بھی کچھ موجود ہیں، جیسے وہ بتانا میں بھول گیا تھا۔ اس کے اندر موجود تھے چھوارا ہے، جیسے مونگ پھلی ہے، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ خیر، لیکن چونکہ نروس سسٹم سے متعلق ویڈیو ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایکسپلین کریں گے تمام وہ چیزیں، جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی، اور جو فروٹس ہیں وہ بھی، اور جو ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بھی ہم ایکسپلین کریں، کیونکہ ایپیتھیلیل سسٹم سے متعلق سبزیاں بہت کم ہیں۔ زیادہ تر سبزیاں مسکولر سسٹم سے متعلق یا انسان کے اعصاب سے متعلق، انسان کے نروس سسٹم سے متعلق سبزیاں زیادہ مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو سبزیاں پائی جاتی ہیں، پہلے سبزیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں کدو، ٹنڈے، شلجم، توری، اس کے بعد بھنڈی، اس کے بعد آ جائیں آپ مونگرے، اس میں چپن کدو بھی شامل ہیں۔ پھر اس میں خشک دھنیا مسالے کے اندر آ جائیں، وہ بھی اعصابی کیفیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں پھلوں کے اندر تو خوبانی موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ اعصابی کیفیت میں جو گوشت ہے، وہ جو ہم خرگوش ہے اس کا گوشت خاصی حد تک اعصابی ہوتا ہے، یا بھیڑ کا گوشت خاصی حد تک اعصابی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی گوشت ہے وہ کوئی بھی اعصابی نہیں ہوتا۔ باقی سارے کے سارے کچھ گوشت ہیں وہ خشک ہیں، جیسے مچھلی اور کٹیا گوشت یہ خشک ہوتا ہے، خشک سرد کیفیت کا حامل ہے۔ اسی طرح اگر بٹیر، تتر، مرغابی کریں، یہ گرم خشک اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں اگر دیسی مرغی بھی شامل کیا جائے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہے۔ لیکن اگر ہم بکرے کے گوشت کی بات کرتے ہیں اور ہرن کے گوشت کی بات کرتے ہیں تو یہ گرم تر مزاج میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ آ گئے۔ پھر اسی طرح جو اعصاب ہے، اعصاب سے متعلق جیسے گوشت میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، لیکن اس کے اندر جو ڈرائی فروٹ شامل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پستہ اور اس کے بعد بادام۔ یہ دو چیزیں اسپیشلی اس حوالے سے، چارے مغز بھی، یہ اسپیشلی اس حوالے سے کسکاس بھی اسی کیفیت میں شامل ہوتی ہے، اور چھوٹی الائچی بھی اسی کیفیت میں شامل ہوتی ہے، سونف بھی اسی کیفیت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اعصاب سے متعلق ہوتی ہیں۔ خوبانی کا استعمال، کیلے کا استعمال، یہ بھی اسی کیفیت میں، سفید انار کا استعمال وہ بھی اسی کیفیت میں، اس کے بعد مکھن کا استعمال وہ بھی اسی کیفیت میں، بالائی کا استعمال وہ بھی اسی کیفیت میں۔ لہٰذا جب آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں گے چیزوں کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایپیتھیلیل سسٹم سے متعلق بھی خوراک بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ترتیب نہیں دی۔ مطلب اس میں چیزیں ہیں، گوشت بھی اس میں زیادہ ہیں، مسکولر سسٹم کے حوالے سے گوشت زیادہ ہیں۔ اور جو اس میں جو گوشت آپ کو دو بتائے ہیں، جیسے بھیڑ کا گوشت ہے یا خرگوش کا گوشت ہے، اس میں اعصابی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اکثر دیکھو گے کہ خرگوش کے ناک سے بھی پانی کا مسلسل بہنا آپ کو نظر آئے گا، پانی نظر آئے گا، اور جو بھیڑ ہوتی ہے اس کا بھی ناک مسلسل چلتا رہے گا، جو ان کی اعصابی رطوبات کی زیادتی کی طرف دلالت کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اور بکری کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے، لیکن یہ ٹھنڈک زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی، ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے، کیونکہ گرم تر مزاج جو حامل کیفیت ہوتی ہے اس میں چونکہ رطوبات پہلے سے موجود ہوتی ہیں حرارت کے ساتھ ساتھ، اس لیے جسم جلدی ٹھنڈک پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ان چیزوں کا استعمال جو میں نے بتایا، کدو، ٹنڈے، شلجم، توری ہے، اس کے بعد چپن کدو ہیں، بھنڈی ہے، ان سب چیزوں کا استعمال ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمارے جسم میں حرارت بڑھ جائے۔
اگر یا ہمارے جسم میں حرارت بیلنس ہو. دو ہی صورتیں ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے جسم میں حرارت بیلنس ہے اور حرارت کا اجتماع بڑھ چکا ہے، دونوں صورتوں میں آپ اس کا استعمال کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کے جسم میں حرارت کم ہو چکی ہے، آپ ایسیڈیٹی کے پیشنٹ ہیں، تیزابیت کے پیشنٹ ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو دیسی گھی ہے یا مکھن ہے یا بلائی ہے، یہ جو ٹھنڈی چیزیں کدو ہیں، ٹنڈے ہیں، توری ہیں، ان کا خشکی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جیسے ٹنڈے، شلجم اور اس کے اندر بھنڈی، اس کے بعد کدو، اس کے بعد یہ چاول، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری اعصابی رطوبات رکھتی ہیں. اگر ان کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں حرارت کے بڑھنے کی صورت میں، تب بھی کیا جا سکتا ہے. اگر حرارت بیلنس ہو، جس میں تیزابیت اور گیس قبض جیسے مسائل ہوں، تب بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے جسم میں تیزابیت زیادہ ہے، خشکی زیادہ ہے، حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو آپ کبھی بھی ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے حرارت کو بہتر کرنا ہوگا. حرارت جب بہتر ہو جائے گی تبھی آپ ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو رطوبات کو بیلنس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ٹھنڈک کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی. حرارت میں ایسی کوالٹی موجود ہے جو ٹھنڈک کو فیس کر سکتی ہے اور اس کو جزو بدن بنا سکتی ہے، یا وہ جسم کو نقصان نہیں ہونے دے گی. لیکن اگر جسم میں پہلے سے ایسیڈیٹی موجود ہو، تیزابیت موجود ہو، خشکی موجود ہو، تو یقیناً ان تمام چیزوں کا استعمال، چاہے وہ خوبانی ہو، چاہے وہ کیلا ہو، چاہے وہ چھوٹی الائچی ہو، چاہے وہ سفید انار ہو، چاہے وہ تربوز ہو، چاہے وہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی ہو، کدو ہو، ٹنڈے ہوں، شلجم ہو، یہ تمام بادام ہو، پستہ ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کا استعمال آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جائے یا بیلنس ہو. دونوں صورتوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال یا تر چیزوں کا استعمال کر سکیں، کیونکہ اگر آپ کے جسم میں گیسز بن رہی ہیں، خمیر موجود ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں خمیر اور بڑھ جائے گا، تعفن اور پیدا ہوگا، بدبو کا احساس اور بڑھ جائے گا، سینے کی جلن بڑھے گی، جسم کی تھکن بڑھے گی، اور جو پرابلم آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، جیسے ایچ پیلوری موجود ہے، تو اس میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کے جسم میں دردیں موجود ہے، گینٹھیا کی پرابلم ہے، تو اور بڑھنی شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو وہ اور زیادہ شدت اختیار کرنا شروع کریں گی چیزیں، وہ کم ہونے کی بجائے. اگر آپ کے جوائنٹس میں پین ہے تو وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگر ٹیومر ہے تو وہ اور بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر بواسیر ہے تو اس میں اور اضافہ ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں صرف اللہ رب العزت نے اسی ٹائم کے لیے ترتیب دی ہیں جہاں اس کو آپ عقل کے ذریعے استعمال کریں، سوچ سمجھ کے استعمال کریں. کیونکہ حکیم بننے سے پہلے تو بہت ساری چیزیں میں ایسے استعمال کر لیتا تھا، لیکن جب سے طب کے شعبے سے وابستہ ہوں، طبیب بنا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک نے شعور دیا، تو اس کے بعد چیزوں کو دیکھ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا شروع کیا. دنیا میں ہر چیز اللہ رب العزت نے ایک مقصد، ایک قاعدے کلیہ کے تحت ترتیب دی ہے. اگر آپ چیزوں کو صحیح ترتیب سے استعمال کریں گے تو یقیناً اس کے بے شمار فائدے آپ اٹھائیں گے. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.